السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم، ناظرین محترم؟ امید کہ بخیریت ہوں گے۔ ہم آج پھر دوبارہ حاضر ہیں آپ کے سامنے اس یوٹیوب، اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر قرآن کی تفسیر کے ساتھ۔ ہم نے سابق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 78 سے اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ ہماری ایک ریکویسٹ ہے، گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس قرآن کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ بھی یہ کام کریں۔ اس یوٹیوب کے زمانے میں، اس سوشل میڈیا کے زمانے میں باطل طاقتیں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے دنیا کو گمراہ کر رہی ہیں۔ ہم اللہ کے اس پیغام کو پہنچا کر دنیا سے اس گمراہی کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اسی عزم کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اور آپ بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس بات کی دعوت دیں۔ تو یاد رکھیں کہ ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تورات کو پڑھتے وقت اپنی زبانوں کو ایسے موڑ دیتے ہیں کہ تم اسے تورات کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ تورات کی عبادت نہیں ہوئی، تورات کی عبارت نہیں ہوئی، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حالانکہ وہ عبارت اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوئی۔ یہ لوگ دیدہ دانستہ جھوٹی باتیں اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ بات واضح ہونی چاہیے، یہ جو یہود قوم ہے جس کو اللہ پاک نے، جس قوم کی طرف تورات کو نازل کیا حضرت موسیٰ کے ذریعے سے، اور نصارہ بھی انہی میں شمار ہوتے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کی ایک شاخ ہے۔ تو یہ لوگ جب یہود و نصارہ اہل کتاب میں سے کچھ پڑھتے ہیں، کچھ تورات پڑھتے ہیں، تو اس انداز سے اپنی باتیں جو تورات میں نازل نہیں ہوئی، تورات میں نہیں رکھی گئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو تورات کا حصہ نہیں ہے، زبان کو مروڑ کر کے وہی لہجے کے اندر دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ تورات کا حصہ نہیں ہوتا، نہ وہ کتاب کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ یہ لوگ خود اپنی طرف سے زبان کو مروڑ کر کے اس انداز میں پڑھ کر کے لوگوں کو یہ بتاتے اور کہتے ہیں کہ یہ تورات اور انجیل کے حصے ہیں۔ یہ اہل کتاب یہ ڈھکوسلے کام کرتے ہیں، اور آج بھی اللہ کی حفاظت شامل حال نہ ہوتی تو ساری دنیا گمراہ ہو جاتی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اہل علم کے ساتھ ہے، اور اہل علم جب تک دنیا میں ہیں اللہ کے اس کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور ایسے الفاظ پڑھ کر کے ان جاہلوں کے سامنے سناتے ہیں، اور آج بھی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے مفہوم میں ایسا ہے۔ اس امت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا قرآن کے حاملین، لوح قرآنی کے نام سے اور یہ فلاں کے نام سے یہ جو قرآن کو بیچ کر کے جو ہے دولت اور پیٹ کے جہنم کو بھرتے ہیں، آج بھی اس امت کے اندر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں فرمایا، اس امت کے حصے لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے، اس امت میں بالکل یہودیوں کے قدم بقدم چلیں گے، جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہے، وہی کام کریں گے۔ آج لوگ رقیہ کے نام پر، اور آج لوگ علاج کے نام پر اس قرآن کو جو ہے دھندے کا ذریعہ بنا لیے، کاروبار کا ذریعہ بنا لیے۔ آپ نے دیکھتے ہیں، آپ نہیں دیکھتے لوگوں کے پاس کہ ایک مولوی رکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کو ماہانہ اتنی تنخواہ دی جاتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تو روزانہ یہ ٹائم پہ آئے گا اور تو پڑھے گا اور ماہانہ تیری اتنی تنخواہ ہوگی۔ کیا اس طرح
کسی صحابہ نے یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ اب یہ لوگ جو پڑھ کر کے جاتے ہیں، سائیکل لے کر، گاڑی لے کر، گھوم کر کے، پھر کر کے پڑھتے ہیں، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کیا جا رہا ہے اللہ کے کلام کے ساتھ. ہاں وہ اب یہ یہاں پر کیا ہے، کام کرتا ہے، یہاں دکان میں مال بیچتا رہتا ہے، اور وہ وہاں پر کونے میں بیٹھ کر کے وہ پڑھ رہا ہے. جبکہ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اس کو سننا چاہیے، یعنی کہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو سننا چاہیے. اور تم قرآن کی بے حرمتی اس طرح کرتے ہو کہ تم اپنی دکانوں میں مال بیچتے رہتے ہو، مال خریدتے رہتے ہو، اور دنیاوی بات چیت چلتے رہتی ہے، گراہک آتا ہے جاتا ہے، اور وہ مولوی جو ہے وہ کیا پڑھتا ہے اللہ جانے، وہ آ کر کے اتنا اپنا جو پڑھ کے جو ہے اس کی مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ گھٹ کر کے چلے جاتا ہے. کیا یہ طریقہ کار اسلام کا ہے؟ مجھے ایک ثبوت لا کر کے بتا دو. کسی صحابی نے اپنی دکانوں پر اس طرح سے جو ہے کام کیا ہے؟ یہ بعین اسی طرح کہ جیسے کہ پجاری لوگ آ کر کے اب ان کی دکانوں پر منتر پڑھ کر کے جاتے ہیں، اور سیم اسی طرح کے کام یہ لوگ کر رہے ہیں، مسلمان جو خود کو کہتے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ مشابہت نہیں ہوئی؟ وہاں پر بھی پنڈت آتا ہے اور آ کر کے پڑھتا ہے، پڑھ کر کے جو ہے برکت ڈال کے چلے جاتا ہے. وہی کام یہ لوگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ سراسر، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے قرآن کی تلاوت کرو. کون کرو؟ خود کرو. تم جہاں پر رہتے ہو، جہاں پر کرتے اٹھتے بیٹھتے، قرآن کو پڑھا کرو، خود کرو. نہیں آتا تو سیکھو، جتنا آتا اتنا پڑھو. یہ لا کر کے جو ہے ایسا، یہ حال میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے یہ اللہ یہ. اور یہ علماء جو ہے انبیاء کے وارث کہلاتے ہیں، اور یہ علماء ان کو کچھ بولتے ہی نہیں. یہ علماء جو ہے ان کو کچھ سناتے ہی نہیں ہیں. کیا کریں بولے؟ کیا کیا جائے؟ کون سمجھایا جائے ان کو کہ یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے؟ کتنی بے ادبی ہوتی ہے جب وہ پڑھتا رہتا ہے اور تم کاروبار میں مصروف ہوتے ہو. کتنی گناہ کی بات ہے. تو توبہ کرو. یہ وہی کام ہے جو ہے یہ لوگ کرتے ہیں، سیم یہودیوں والا. وہ بھی اپنے منمانی جو ہے زبان کو جو ہے مروڑ کر کے جو سمجھ میں آیا پڑھ دیا، بس ختم، چل دیے. تو یہی یہودیوں کے بارے میں، نصرانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اس کا جو ہے میں آپ کے سامنے مختصر، کیونکہ یہ بات گاہے بگاہے دیکھنے کو ملتی ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں. یہاں پر یہ بات وضاحت کے ساتھ یہ ہے کہ اس انداز سے مسئلہ بیان کرتے کہ عوام الناس کتاب اللہ کا مسئلہ اور اللہ کا کلام سمجھتے، یہ ایک اور بدترین خیانت، خباثت ہے. مسلمانوں میں بھی ایک فرقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا منکر ہے. وہ جب یہ آیت قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، پڑھتے ہیں تو انما کے لفظ میں معمولی سی تحریف کر کے ایک لفظ کے دو الفاظ بنا کر ان کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے نبی کہہ دو کہ تحقیق نہیں ہوں میں بشر تم جیسا. اس طرح جو آیات ان کے عقیدے کو باطل قرار دیتی تھی اسے اپنے عقیدے کے موافق بنا لیتے ہیں. دیکھو یہ جو سورہ کہف کے اندر ہے نا، انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، یہ والی آیت، اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں بشر اسی طرح ہوں، بشریت کے اعتبار سے میں اسی طرح ہوں، جس طرح دوسرا بشر ہوتا ہے اسی طرح ہوں. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کا سٹیٹس، آپ کا مرتبہ، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، آپ کے اخلاق، یہ سب سے اعلیٰ ہے. کسی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. مگر کچھ لوگ جو ہے یہاں پر اپنے من مانے چاہے جو ہے تحریف کر کے اپنا مسئلہ ثابت کرتے ہیں. یہی بتایا ہے مفسر نے. آگے اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ تم اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ جو کتاب تم لوگ ان کو سکھلاتے ہو اور خود بھی پڑھتے ہو اس کی تعلیم کا یہی تقاضا ہے. دیکھو کتنا زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی.
جب نجران کے عیسائی آپ سے بحث و مناظرہ کرنے آئے تو یہودی بھی ان کے ساتھ مل گئے اور طنزاً آپ سے کہنے لگے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں؟ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ کسی شخص کا یہ حق ہے ہی نہیں جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت عطا کرے پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے، یعنی کہ جس کو کتاب جس کو رسالت آ گئی اس کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہتا پھرے کہ لوگوں کو کہ اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی کرو، یہ نہیں ہے اس کا حق۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا ہے، اس کی تردید کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایأمروکم بالکفر بعد ان انتم مسلمون۔ وہ نبی تمہیں یہ نہ کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد وہ تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ۔ اس آیت میں ایک قاعدہ کلیت المقرر کیا گیا ہے کہ کوئی ایسی تعلیم جو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی سکھلاتی ہو وہ ہرگز کسی نبی کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی مذہبی کتاب میں ایسی تعلیم موجود ہو تو وہ دلیل ہے کہ یہ گمراہ لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔ دیکھو تم جو کہہ رہے ہو نا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر تمہاری عبادت کریں، تو یہ اللہ تعالیٰ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا، اور وہ نبی تمہیں یہ نہ کہے کہ تم فرشتوں نبیوں کو رب بنا لو۔ ہاں بھلا تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد کون، یعنی کہ نبیوں کو اور فرشتوں کو تم رب بنا لو، یہ ایسا کوئی نبی بول نہیں سکتا، کیونکہ اس کی دعوت ہی ہے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کو اللہ کی طرف بلا کر کے تمہیں کفر کی طرف دعوت دے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ، جواب تم ہی دو اب۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ دیکھو کیا بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے، تمہیں لازماً ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگی۔ اللہ نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو اور میرے عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ دیکھو کتنا بہترین بولا۔ تم جس رسول کے بارے میں ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواحی میں تمام نبیوں کو گواہ بنا لیا، ساری کائنات کی ارواح سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ میں تمہیں نبوت عطا کروں، ہاں تمہیں کتاب عطا کروں، تمہیں حکمت عطا کروں، اور ایک رسول تمہارے پاس آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا بھی ہو، اور وہ رسول بھی ہو اور تمہاری کتاب کی تصدیق کرتا ہو، کیا تم اس کی نصرت کرو گے؟ ابھی دنیا میں ابھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور خاتمیت نبوت کی جو ہے دلیل بنا ڈالی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے عہد عالم ارواح میں تمام بنو آدم سے لیا تھا، اس کے علاوہ ایک عہد تمام انبیاء سے لیا گیا جس کا ذکر مذکورہ آیات میں ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ عہد بھی عالم ارواح میں لیا گیا تھا۔ وہ عہد یہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایسا نبی آئے جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا ہو تو تمہیں اس پہ ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد بھی کرنا ہوگی، جس کی سب انبیاء سے توثیق بھی کرائی گئی۔ اس عہد کے پورا کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کے امتی پہ بھی عائد ہوتی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ تشریف
تشریف لے آئیں اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم لازماً گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اگر اب موسیٰ زندہ ہو اور وہ میری رسالت کو پالیں تو وہ لازماً میری اتباع کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بتا دی کہ اگرچہ اتنے بڑے انبیاء موسیٰ بھی اگرچہ آ جائیں زندہ ہو کر کے اور وہ اپنی نبوت اپنی شریعت چلائیں مجھے چھوڑ کر کے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان کو بھی یہ حکم ہے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی لیا ہے کہ وہ میری ہی نبوت کو چلائیں گے اور میری ہی رسالت کو تسلیم کریں گے اور میری اور اتباع اور پیروی کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ ہاں، کب؟ ابھی دنیا میں ارواح جسموں میں نہیں ڈالی گئیں، روحوں کو جسموں میں نہیں ملایا گیا، اس وقت کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور یہ بتا کر کے کیا کر رہا ہے، تم نے جو بنی اسرائیل ہے، جو اہل کتاب ہے، جو ساری دنیا میں جو کسی نہ کسی نبی کو ماننے والے ہیں، تو تمہارے جس تم نبی کو مانتے ہو ان سے ہی عہد لیا گیا ہے، تو جب وہ خود ان کی اتباع اور پیروی کرے گا، تم تو ان کی امتی ہو، تم کو تو حد درجہ اولا اس سے زیادہ ان کی بات کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ لَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب چار و ناچار اسی کی تابع فرمان مسلم ہیں اور سب کو اس کی طرف پلٹنا ہے۔ دیکھو، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے، یعنی کہ نبیاں تو ختم ہو گئے، نبیاں آئے چلے گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ پیچھے نبیوں کی امتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگرچہ یہ بات سب کچھ بتا کے اللہ تعالیٰ بتا دے رہا ہے کہ ہم نے تم جس پر ایمان لا رہے ہو اس نبیوں سے بھی ہم نے عہد لیا ہے، تو پھر اس کے بعد جو بھی اس عہد سے پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فاسق ہیں۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا دوسرا دین چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے چار و ناچار ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع اور فرمان ہے، متبع ہیں، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ کا دین صرف اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان، شمس و قمر، ستارے اور سیارے غرض جو چیز بھی موجود ہے وہ اللہ کی اطاعت گزار ہے، خواہ یہ اطاعت اضطراری ہو یا اختیاری۔ انسانوں اور جنوں کو کسی حد تک اختیار بھی دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان سے مطالبہ صرف یہ ہے کہ جن کاموں میں انہیں کچھ اختیار دیا گیا ہے ان میں بھی وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کائنات کی تمام اشیاء کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو باتیں بیان کی ہیں یہ اتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہر چیز اللہ کی پیروی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیروی زمین کر رہی ہے، آسمان کر رہا ہے، چاند کر رہا ہے، سورج کر رہا ہے، ستارے کر رہے ہیں، ہوا کر رہی ہے، پانی کر رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، تو تم بھی اطاعت کرو، یہی کہنا ہے۔ اے جن و انس کی جماعت تم بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت یہی ہے کہ اس رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول کی اتباع اور پیروی کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اس کے اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دی گئیں، ہم ان میں کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ یعنی یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے کہ کسی نبی پہ تو ایمان لائیں اور کسی کا انکار کریں، بحیثیت نبی تو سب برابر ہیں۔ اس طرح ان کی کتابوں پہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ وہ منزل من اللہ ہے، تمہیں یعنی کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ ہاں، اور وضاحت ہو چکی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ یہودیت یا عیسائیت اللہ کے ہاں قبول ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ قبول اعمال کے لیے درج ذیل شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نبی آخر الزماں پر ایمان لایا جائے اور ان کی اتباع کی جائے، جو بھی عمل کیا جائے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے،
اور تیسرا عمل کے لیے نیت خالص ہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ جو ہے ہم مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فرق نہیں کرتے ہم کسی نبی پہ، عیسیٰ پہ موسیٰ کو، موسیٰ پہ عیسیٰ کو، ابراہیم کو موسیٰ پہ، اور موسیٰ کو ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، کسی میں نہیں. سب یہ نبی اور رسول ہیں، سب برابر. ٹھیک ہے، کسی کو کسی کی قوم کی طرف، کسی کو کسی قوم کی طرف، مگر سب کی دعوت ایک ہی ہے، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. یہی دعوت دی گئی آدم سے لے کے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہی دعوت دی گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی دعوت دی گئی. اور اسی پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ بتا دو. اور جو یہ سابق انبیاء لائے ہیں کتابیں، جو عیسیٰ موسیٰ اور جو کتابیں تورات ہے، انجیل ہے، یہ عیسیٰ موسیٰ داؤد پر اتری ہوئی ہیں، ابراہیم پر صحیفے اترے ہیں، ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، بے شک یہ ان پر نازل ہوئی ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین لے کر آئے، کوئی یہودیت لے کر آئے، کوئی نصرانیت لے کر آئے تو یہ بالکل قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، صرف اسلام قبول کرے گا. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ کیوں کر ہدایت دے سکتا ہے جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، حالانکہ وہ گواہی دے چکے ہیں کہ یہ رسول حق پر ہے اور ان کے پاس واضح دلائل آ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. دیکھیے، یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس لیے نہیں کیا تھا کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کوئی دقت یا دشواری ہوئی تھی، یا انہیں اس دعوت کے حق ہونے میں کوئی شک تھا. وہ تو یقین کر چکے تھے. انکار صرف تعصب اور ہردرمی اور مفادات کا تحفظ، اس وجہ سے انکار کیا. یہود و نصارہ کو یہ جو ان کے دماغ میں چل رہا تھا نا کہ جو نصرت مانگا کرتے تھے آخر الزمان نبی کے وسیلے سے، اگرچہ یہ پہچان بھی چکے تھے، جس طرح بیٹوں کو پہچانتے ہیں نا، میں ہوں، میرا بیٹا ہے، میں کس طرح پہچانتا ہوں، آپ ہے، آپ کے بیٹے ہیں، کس طرح پہچانتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی پہچان چکے تھے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کو پہچان چکے تھے، مگر ان کے مفادات تھے، ان کے جو مفادات تھے. اگرچہ ایمان لائیں گے تو پنجوں وقتہ نماز پڑھنا پڑے گی، ایمان لائیں گے تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ایمان لائیں گے تو سود نہیں کھانا پڑے گا، ایمان لائیں گے تو حرام نہیں کھانا پڑے گا، ایمان لائیں گے ناحق کسی کو قتل نہیں کر سکیں گے، ناحق کسی پر ظلم نہیں کر سکیں گے، انصاف کے اوپر جو ہے مبنی معاشرہ تشکیل ہوگا. اور ہماری جو دکانیں ہیں نا، جو ہم یہ سالوں سے سود کھا کر کے اتنی موٹی چمڑی جو ہے ہماری موٹی ہو گئی نا یہودیوں کی، تو یہ ان کے تحفظات چلے جاتے، اور ان کی جو ہے آمدنی کا ذریعہ بند ہو جاتا. اور یہ تعصب تھے، اور یہ بھی تعصب تھا ان یہودیوں کا کہ بنو اسماعیل میں کیسا آ گئے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اتنے بڑے بڑے نبیاں جو عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، یوسف ہے، اور یہ سارے لوگ ہیں، داؤد ہے، یہ سب بنی اسرائیل میں آ گئے. اور یہ نبی آخر الزمان جو ہے یہ بنو اسماعیل میں، قریش میں کیسے آ گئے، ہم یہودیوں میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بھی ایک تعصب تھا ان کا. تو ایسے کچھ ان کے جو ہے مفادات تھے، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے گمراہ ہوئے اور نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ پر انہوں نے ایمان نہیں لائے. آگے اللہ فرماتا ہے اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
ایسے لوگوں کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی اور سب لوگوں کی. یعنی کہ جو یہ ایمان نہیں لا رہے نا، سب کچھ پہچان کر کے جان کر کے یہ یہودی ایمان نہیں لا رہے، یہ اہل کتاب ایمان نہیں لا رہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے فرشتوں کی اور اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے. یعنی مسلمان اور سب لوگ بھی اس لحاظ سے ہو سکتے ہیں کہ اجملاً ہر شخص جھوٹے، بدعہد اور دغاباز پر لعنت بھیجتا ہے. آخرت میں تو کافر خود بھی ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے، یہ تو واضح ہو چکا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم. وہ عذاب میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، ان سے یہ عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی وہ اس سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی، ایمان کا معاملہ کیا، اسلام کی مخالفت سے باز آ گئے اور اپنے اعمال و افعال کی اصلاح کر لی. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہو کے مشرکین سے جا ملا. جلد ہی اسے احساس ہوا اور وہ ندامت ہوئی. اس نے لوگوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور یہ کہہ رہا ہے خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، کہ ایسے جو یہ یہود ہے، یہ نصارہ ہے، جو اللہ کے نبی کو پہچان کر بھی جو ہے ایمان نہیں لا رہے، تو یہ لوگوں کو کہا یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. حالانکہ ان کا عقیدہ کیا تھا یہودیوں کا کہ ہم 1000 سال کے عوض میں ایک دن جہنم میں رہیں گے، ایک دن سزا ملے گی، ان کا عقیدہ. تو اللہ جواب دے رہا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ان کے عذاب میں ذرا بھی تخفیف اللہ نہیں کرے گا. مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطلب توبہ کر لی اور رک گیا، مسلمانوں کو ستانا رک گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے ختم کر دیا اور توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ بے شک غفور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے. اور ایک بات، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من الناصرین. دیکھو، مگر جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر اس کفر میں بڑھتے ہی گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، اور حقیقتاً ایسے لوگ گمراہ ہیں. بلا شبہ جو لوگ کافر ہوئے پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، اگر وہ زمین بھر بھی سونا دے کر خود چھوٹ جانا چاہیں گے ان سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جنہیں المناک عذاب ہوگا اور ان کا کوئی حمایتی بھی نہ ہوگا. دیکھیے، ابن عباس نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ انصار میں سے ایک مسلمان مرتد ہوگا، مشرکین ان سے جا ملا اور اس کو بعد میں ندامت ہوئی کہ توبہ کر لوں، میں غلط راستے پہ چلا گیا ہوں، تو میں جو ہے اب توبہ کر لوں گا تو شاید توبہ قبول ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ توبہ اگرچہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہاں، مگر ایسے لوگوں کے بارے میں جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے اور اسلام دشمنی کے کاموں میں آگے ہی بڑھتے گئے، حتیٰ کہ موت کا وقت بھی آ جائے یا قیامت کی بڑی آیت ظاہر ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ اب توبہ کرتا ہوں. حالانکہ یہ ان کی ذہنی حالت کی وضاحت کے لیے ہے، ورنہ اس وقت تو ان کی پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ ہوگی. انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یوم قیامت اللہ تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائیں گے اگر تیرے پاس دنیا و ما فیہا ہو تو اسے اپنے لیے فدیے میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جب تو دنیا میں تھا تو میں نے تجھ سے سہل تر بات یعنی توحید طلب کی تھی اور کہا تھا کہ پھر تجھے جہنم میں داخل نہ کروں گا، مگر تو شرک پہ اڑا رہا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قیامت کا نقشہ کھینچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایک ادنا سا جہنمی جو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ دنیا ما فیہا جتنی بھی دولت ہے، دنیا خزانے بھر بھر کے دولت ہے، کیا تو دے دے گا؟
یہ عذاب سے بچنے کے لیے؟ تو وہ کہے گا بالکل دے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے گا اور کہے گا کہ میں نے تو دنیا میں اسی چھوٹی چیز مانگی تھی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، مگر تو وہ بھی نہیں کر سکا. یہ وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے. تو جو مرتد ہو کے مرتد ہی مر گیا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آگے اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک وہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سیدنا ابو طلحہ کے سب سے زیادہ باغ تھے. ان میں بیر ہا کا باغ آپ کو سب سے زیادہ پسند تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میری کل جائیداد سے بیر ہا کا باغ مجھے زیادہ محبوب ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں، اس سے ثواب اور اللہ کے ہاں اجر کی امید رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مناسب سمجھیں اسے استعمال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت خوب، یہ مال تو بالآخر فنا ہونے والا ہے، اب تم ایسا کرو کہ یہ اپنے غریب رشتہ داروں میں بانٹ دو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہہ رہا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پا سکتے جب تک سب سے محبوب چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یہی تقویٰ ہے. تو حضرت ابو طلحہ کے باغ کے متعلق یہ بیان ہوا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہوتا ہے جو سب سے عزیز چیز کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور اس سے نیک اجر کی امید رکھتا ہے. تو بہرحال میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اس قرآن مجید کی، اس فرقان حمید کی دعوت دنیا کے سامنے پیش کرتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت کی روشنی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول کرے، ہم یہی دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں اللہ ہمارے اس کام کو قبول کرے، آمین. اور آج ہم نے تیسرے پارے کے اندر، چوتھے پارے کے اندر، تیسرا پارہ تو ہو گیا ہے، چوتھے پارے کے اندر ہمارا دخل ہو چکا ہے، ہم داخل ہو چکے ہیں. لن تنالوا البر، یہ جو ہے چوتھے پارے کی شروع کی آیت ہے. تو آج ہم نے آیت نمبر 92 تک، آیت نمبر 77 سے لے کے آیت نمبر 92 تک ہم نے آج مختصر تشریح کر لی ہے، تفصیل کر لی ہے، اور بہت اچھی اچھی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بتا رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں اور ہم دعوت دیتے ہیں اس قرآن مجید، اس فرقان حمید کی دعوت آپ لوگ بھی اس کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں. دیکھیے اسلام اور مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے سوا، یہی ہے، یہ دعوت کا مرکز ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی کو پہنچانا ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت اپنی پوری 23 سالہ زندگی میں پہنچاتے رہے. اب کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے. اب یہ کام، یہ کتاب اللہ کا کام، یہ آخری کتاب اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، اس کا پیغام ساری انسانیت تک ہمیں پہنچانا ہے، امت محمدیہ کو. تو اس میں ہمارا ساتھ دیں، آپ بھی یہ دعوت پہنچائیں اور ہمیں اس سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اور کچھ سوال ہے درس سے متعلق یا اور کوئی سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں سوال آپ کر سکتے ہیں. تو ہماری گزارشات کو آپ ضرور یاد رکھیں اور ہمیں اجازت دیں. فی الحال ہم ملیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.